بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں بات کروں گا سعودی عرب میں کام کرنے والے ڈومیسٹک ورکر، خصوصاً ہاؤس ڈرائیور کے لیے، ڈرائیور کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھی اپڈیٹ سعودی عرب کی طرف سے آئی ہے، جوازات کی طرف سے آئی ہے۔ کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے ڈومیسٹک ورکر، چاہے خدامہ ہو، ہاؤس ڈرائیور ہوں، عامل منزلی، عامل مزرعہ، ان کے ساتھ بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اکثر ان کے ساتھ کفیل حروب لگا دیتا ہے یا پھر پریشان کرتا ہے، وقت پہ چھٹی نہیں دیتا ہے یا نقل کفالہ نہیں دیتا ہے۔ خاص کر کے نقل کفالہ کی تو بات ہی نہیں کرتا ہے کہ اس کو نقل کفالہ دے دے۔ تو ان کے لیے بہت اچھی اپڈیٹ آئی ہے، اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس کے لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ سعودی حکومت نے ایک قانون ڈومیسٹک ورکر کے لیے بنایا ہے جو بہت ہی اچھا قانون ہے، جس میں عامل مزرعہ، عامل منزلی، ہاؤس ڈرائیور، خدامہ سب لوگ آتے ہیں۔ کہا کہ جن کے اوپر حروب لگا ہوا ہے، ان کا کفیل حروب لگا دیا ہے، اگر وہ دوسری جگہ کہیں نقل کفالہ لینا چاہتے ہیں تو اب ان کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے۔ پہلے تھا کہ اگر آپ کے اوپر حروف لگا ہوا ہے، کسی کفیل کے پاس اگر آپ نقل لینا ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں تو کفیل آپ کو ٹرانسفر نہیں دیتا تھا، اور ٹرانسفر نہیں ہوتا تھا جب تک کفیل نہیں دے گا۔ لیکن اب ایسا کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر حروف لگا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کہیں دوسری جگہ پر دوسرے کفیل کے پاس نقل کفالہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا نقل کفالہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے دو شرط بتائی گئی ہے کہ اگر یہ دونوں شرط پائی جاتی ہیں تبھی آپ کے ساتھ نقل کفالہ ہو سکتا ہے۔ اگر دو شرط پورا نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کا نقل کفالہ نہیں ہوگا۔ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے اوپر کسی بھی طریقے کا وائلیشن نہ ہو، کوئی گرامہ، کوئی فائن وغیرہ نہ ہو، کسی بھی طریقے کا کوئی فائن آپ کے اوپر نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا کفیل آپ کے اوپر حروب کے علاوہ کوئی اور شکایت نہ درج کرائی ہو۔ اگر یہ دو شرط پائے جاتے ہیں تو آپ کا نقل کفالہ دوسری جگہ پر ہو جائے گا۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس اپڈیٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ سعودی عرب کے اندر خدامہ، ہاؤس ڈرائیور کا کام جو لوگ کرتے ہیں وہ اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ان کا کفیل ان کے اوپر حروف لگا دیتا ہے اور اس کا نقل کفالہ کہیں نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کروا سکتا ہے، تو وہ اب اپنا نقل کفالہ آسانی کے ساتھ کہیں بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ہی افسوسناک خبر وادی الدواسر سے آئی ہے، جہاں پر ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے جس کے اندر ایک ہی خاندان کے 8 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے، جس میں 5 لڑکے، 1 لڑکی اور ان کے پیرنٹس تھے، اور اس کے ساتھ میں ایک ڈومیسٹک ورکر بھی تھا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ مرنے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کریں کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے لیے ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی سوشل میڈیا کے اوپر بھیک مانگنے کا کام کرتا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، ایمو، ان سب جگہوں پہ اپنا ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ دقت ہے، یہ پریشانی ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے انڈیا، پاکستان یا کہیں جانا ہے، سفر کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ میری مدد کریں۔ اگر کوئی اس طریقے سے ایک ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ اور بھیک مانگنے کا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر 6 مہینے کی جیل اور 50,000 ریال کا جرمانہ لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک خبر قطر سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قطر کے اندر اس وقت فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس کے اندر بہت ہی مختلف خبریں آتی رہتی ہیں۔ کوئی بائیکاٹ کر رہا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ قطر میں ہی کیوں ہوا، لوگ اس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اسی میں ایک اسرائیلی میڈیا رپورٹر وہاں پہنچا ہوا تھا، اس نے ایک سعودی شہری سے سوال کرنے کے لیے آیا تو اس نے اس کو جواب دینے سے انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک اس نے صاف یہ کہہ دیا کہ آپ کو قطر میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ قطر میں کیوں آ گئے۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے جوازات سے ہے۔ جوازات سے کسی نے سوال کیا ہے کہ اس کا ایک فیملی ڈرائیور اپنے وطن چھٹی پر گیا تھا اور وہ کورونا کی وجہ سے سعودی عرب واپس نہیں آ سکا، تو کیا وہ دوسرے کفیل کے پاس کسی نئے ویزے پر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے؟ تو اس پر جوازات نے کہا ہے کہ اگر آپ کورونا کی وجہ سے جا کر کے پھنس گئے یا خود نہیں آئے، کسی بھی صورت میں اگر آپ چھٹی ختم ہونے کے بعد واپس نہیں آتے ہیں تو آپ کے اوپر 3 سال والی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ آپ 3 سال کے لیے سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں، 3 سال کے بعد آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ سعودی حکومت کی طرف سے آئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب کے اندر کوئی بھی گاڑی میں استعمال ہونے والے ٹائر کو ایکسپائر ہونے کے بعد بیچتا ہے، یعنی ایکسپائر ٹائر بیچتا ہے، تو اس کے اوپر 1 لاکھ ریال کا جرمانہ لگ جائے گا۔ دیکھیے سعودی عرب کے اندر اس طرح کی کوئی بھی اگر اپڈیٹ آتی ہے جرمانہ یا سزا کی تو اس کے اوپر فوراً عمل کیا جاتا ہے۔
تو اسی قانون کی بنا پر سعودی عرب کے اندر ایک دکان کے اوپر چھاپے مارے گئے، جس کے اندر ایکسپائر ٹائر بیچنے کی وجہ سے اس کو 2 مہینے کے لیے بند بھی کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر 1 لاکھ ریال کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے جدہ سے ہے۔ جدہ کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھاری بارش کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے، دکان، مکان، گاڑی اور بھی کئی سارے نقصانات ہوئے ہیں۔ تو ان سب نقصانات کا حساب و کتاب لگایا جا رہا ہے۔ بہت سارے سرکاری ادارے اس کے اندر لگ گئے ہیں اور وہ حساب و کتاب کر رہی ہے، اور اس کے لیے حکومت اس نقصان کی بھرپائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ جس کا بھی جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی پوری بھرپائی حکومت کرے گی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور اہم خبر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ پلیز 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 آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔